بخصیت صبح بخیر. اللہ کرے کہ آپ کی صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا کے ساتھ میں ہوں بخصیت صبح بخیر. اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار اور مزیدار گزرے. آج ناظرین ہم بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ موضوع اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ ہم اکثر اوقات اس موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں دنیا بھر میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ان ملکوں میں جہاں پر علم اور تہذیب راج کرتی ہے، ان ملکوں کے لوگ اپنی جامعات کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل ان اداروں کی طرف سے آئے گا جن کے سینے پر تربیت کے، تعلیم کے، تدریس کے، تحقیق کے بیج لگے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کے حوالے سے جامعات کے بارے میں جب بھی خبریں آتی ہیں تو زیادہ خبریں یہ آتی ہیں کہ اساتذہ نے احتجاج کیا، روڈ بلاک کر دیا، ان پر واٹر کینن سے پانی پھینکا گیا، ان پر لاٹھی چارج ہو گیا، یا یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں جامعات کے اندر، فلاں جامعہ کے اندر طلبہ تنظیموں کے درمیان لڑائی ہو گئی، اتنے بچے زخمی ہو کے اسپتال میں چلے گئے. تو اس طرح کی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں. اور کبھی کبھار اگر ان جامعات میں کوئی علمی تحقیقی کام ہو بھی رہا ہو تو وہ ہمارے سامنے نہیں آتا، اور ہمارے سامنے نہ آنے کی کئی وجوہات ہیں کہ شاید ہمارا میڈیا ان چیزوں کو اتنا زبردست طریقے سے کوریج کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا. ابھی حالیہ دنوں میں اسلام آباد کی ایک بڑی مشہور جامعہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں سی پیک کے حوالے سے 2 روزہ کانفرنس ہوئی، جس میں پاکستان اور پاکستان سے باہر 50 کے قریب اہم شخصیات نے مقالہ جات پیش کیے سی پیک کے حوالے سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ مقالہ جات تو ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن وہ پروسیس میں ڈھل کے علم کے سانچے میں کیسے بدلتے ہیں یہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا. کوئی تحقیقی کتاب ہمارے سامنے نہیں آتی. تو یہ ایک ایسا بحران ہے کہ جس پر ہم سب کو بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جن تعلیمی اداروں پر ہم بڑا مان کرتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں، وہ سوسائٹی میں جو علم پروڈیوس کرتے ہیں، اور کیا علم پروڈیوس کرتے بھی ہیں یا نہیں، یہ الگ سے ایک بحث ہے. اور یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کچھ پروڈیوس نہیں کرتے، کیا یہ سٹیٹمنٹ اس میں کوئی جان ہے یا نہیں. تو یہ موضوعات بہت زیادہ اہم ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان موضوعات پر ہم بات کریں، اور جو وہاں پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، اور ریاستی جو ادارے ہیں ان سب کے لیے یہ بات بہت زیادہ توجہ کی حامل ہے کہ وہ غور کریں کہ آخر ہمارے یہ اہم ادارے کہ مشکل وقت میں جن کی جانب ہمیں دیکھنا چاہیے وہ مشکل وقت میں ہماری رہنمائی کرنے سے کیوں قاصر رہتے ہیں. اور آج میرے لیے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ میرے 2 انتہائی معزز اساتذہ آج یہاں پر موجود ہیں، اور میں نے ان سے درخواست کی، انہوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ کیا اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف لائے. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، بہت شکریہ ملک صاحب آپ تشریف لائے. ملک صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے سابق ریکٹر رہے. تعلیم کے ساتھ ان کا ایک ایسا قریبی اور گہرا تعلق ہے کہ ساری زندگی ان کی درسگاہوں میں گزری، اور ہم نے جب بھی دیکھا تو ملک صاحب عمر کے اس حصے میں ماشاءاللہ ہم سے زیادہ جوان ہیں، ہم سے زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن ابھی بھی کتاب کے ساتھ ان کا تعلق ختم نہیں ہوا. ملک صاحب یا کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ ملک صاحب، آپ تشریف لائے. آپ کا شکریہ. ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب وسط اللہ خان صاحب ہیں. وسط اللہ خان صاحب بھی انہوں نے کئی تحریریں لکھی اور آپ ان کو جانتے ہی تحریروں کی وجہ سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھنے کا جو ملکہ عطا فرمایا اور جس طریقے سے وہ قوم کے شعور کو بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں بہت ہی زبردست ہے. وسط صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں. ملک صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گا. یہ ہماری درسگاہوں میں جو صبح و شام باتیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں وہ کبھی علم کے میزان پر پوری کیوں نہیں اترتی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک عہد سے، خاص طور پہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جی یہ حکمت عملی جو ہے اپنے عروج کو پہنچی کہ آپ علم اور تہذیب کی نشو و نما کے لیے
معیار کو سامنے نہ رکھیں، تعداد سامنے رکھیں۔ اچھا، یہ کوالٹی بڑھا دی گئی، کوانٹیٹی جو ہاں ہے تو اس پہ کمپرومائز کر لیا۔ ہاں، یہ کہ بھائی کتنی یونیورسٹیاں ہیں، کہاں کہاں ہیں۔ اچھا، تحریک آزادی کے دور میں قیام پاکستان سے پہلے آج کے پاکستان میں صرف پنجاب یونیورسٹی تھی، پھر کراچی یونیورسٹی آئی، اور پشاور کا اسلامیہ کالج جو تھا وہ یونیورسٹی بنا۔ لیکن یہ یونیورسٹیاں تھیں، ان میں تمام موضوعات پڑھائے جاتے تھے۔ صحیح۔ اب یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کی تعداد گنتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اسے یونیورسٹی کا نام دینا مناسب ہے یا نہیں۔ یعنی جہاں ہیومینٹیز نہیں پڑھائی جاتی، علم نہیں دیا جاتا، صرف ہنر سکھایا جاتا، صحیح۔ تو وہ تو ایک انسٹیٹیوٹ سا ہے، ایک تجارتی اور صنعتی ادارے کے لیے تیار کرنے والے افراد کا ادارہ ہے۔ لیکن علم اگر ہم دیکھیں تو سب سے پرانی یونیورسٹی یہاں قائد اعظم یونیورسٹی ہے۔ صحیح۔ میں نے بھی بہت کوشش کی، سینٹ سے بھی کرا دیا جب میں وہاں پڑھاتا تھا، صحیح۔ کہ فلاسفی کا ڈپارٹمنٹ شروع کریں، آج تک نہیں ہوا۔ تو بھائی فلسفہ کیوں نہیں پڑھتے؟ سوشیالوجی کیوں نہیں پڑھتے؟ پولیٹیکل سائنس کیوں نہیں پڑھاتے؟ اس کی جگہ آئی آر کیوں ہے؟ آئی آر تو ہے ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے ایک ہنر سکھانے کا، لیکن آئی آر نکلی کہاں سے ہے؟ علم کون سا تھا اس ہنر کے پیچھے؟ صحیح۔ وہ تو پولیٹیکل سائنس تھی۔ صحیح۔ تو یہ جو ہے نا کہ معیار کو نظر انداز کر دیں، اور یہ کہ مقدار کو بڑھا دیں، بڑھاتے جائیں، اور گننے کے شوق میں کہ پہلے اتنی تھی اب اتنی ہو گئی تعداد ان کی، تو 3-4 سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں یونیورسٹی ہے۔ تو یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اب یونیورسٹیاں نہیں رہی جو نئی یونیورسٹیاں، کیونکہ جب تک ہیومینٹیز نہیں پڑھائی جاتی، انسانی علوم نہیں پڑھائے جاتے، تب تک تو وہ دانشگاہ نہیں ہے، دانشگاہ نہیں بن سکتی، بس وہ ہنر محض ایک کدہ ہے، ہنر سکھانے کا ادارہ بن چکا ہے۔ ہنر کدہ بن گیا ہے۔ تو یہ جو ہماری پالیسی ہے وہ ایسی پالیسی ہے کہ جس کا بانیان پاکستان سے، تحریک پاکستان سے اثبات کا نہیں، نفی کا رشتہ ہے۔ اب میں آپ کے کان کھانے لگاؤں کہ سب سے پہلی کتاب جو اقبال کی زندگی میں اقبال پر لکھی گئی وہ خواجہ غلام السیدین کی کتاب تھی، اقبال's ایجوکیشنل فلاسفی۔ صحیح۔ اب آپ اس شہر کی جو دارالحکومت ہے، ساری یونیورسٹیوں کے لائبریریوں میں دیکھ لیں، وہ کتاب ملتی ہے۔ اچھا، پڑھ رکھی ہے اساتذہ نے؟ صحیح۔ کیا پاکستان کے بانیان، تحریک پاکستان کے قائدین نے جو تصور پیش کیا تھا کہ پاکستان قائم ہوگا، اس میں مسلمانوں کی حیات تازہ کی کوششیں ہوں گی اور وہ علم کی تجدید و ترقی سے شروع ہوں گی، تو وہ تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ اس سے جب تک ہم نہیں نکلتے تب تک ہم ہنرمند پیدا کرتے رہیں گے، اور تعلیم یافتہ افراد ڈھونڈے سے بھی نہیں ملیں گے۔ اچھا ملک صاحب، یہ بات بڑی اہم آپ نے کی ہے کہ ہنرمند پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جو تہذیب یافتہ اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ نہیں ہو رہے۔ لیکن میرے خیال سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہنرمند کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، کیا یہ دعویٰ بھی واقعتاً اپنے چیزوں پر پورا اتر رہا ہے نہیں اتر رہا؟ وصف صاحب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہم یونیورسٹیاں کلیم کرتی ہیں، دعوے کرتی ہیں کہ ہماری یونیورسٹی سے اتنے پی ایچ ڈیز فارغ ہو چکے ہیں، ہماری یونیورسٹی سے اتنے ایم فل فارغ ہو چکے ہیں اور اتنے مقالے لکھے گئے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جو مقالہ ہے یہ عالمی سطح پر اس کی جب درجہ بندی ہوئی ہے تو یہ کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اور یہ جو تحقیق ہمارے ہاں ہوئی ہے کیا اس تحقیق کی کوئی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ اکثر مقالے جو ہیں جب بھی پتہ چلا کہ یہ مقالے تو چوری شدہ مواد ہے، اور پھر بڑے بڑے نام جو ہیں وہاں پر ہم نے دیکھے کہ وہ سامنے آئے۔ تو کیا آپ
پوری دنیا گھومیں، اس طرح کا کلچر، یہ صرف نمبر بنانے کا کلچر جو ہے یہ کہیں اور بھی دکھائی دیتا ہے؟ بہت شکریہ، اور اس سے بھی زیادہ شکریہ اس بات کا کہ آپ نے ایک ایسی شخصیت کے پہلو میں بٹھا دیا ہے کہ مطلب مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے، اور میرے ساتھ زیادتی ہے کہ فتح محمد ملک صاحب نہیں، جیسے آپ دونوں میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں بھی امتحان میں ہوں۔ جسے ہمارے زمانے میں کالج کہتے تھے، صحیح، بالکل اب اسے یونیورسٹی کہتے ہیں۔ اچھا، اچھا، اسکول اور کالج کی حد تک جو بچے ہوتے ہیں ان کو جو علم پبلش ہو چکا ہے اس سے روشناس کرایا جاتا ہے، بنیادی جو مبادیات ہیں، صحیح، اصول ہیں، سٹرکچر ہے، اس سے روشناس کرایا جاتا ہے، اور انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ بچے یونیورسٹی میں جائیں تو وہ علم سازی کے عمل میں شریک ہو سکیں۔ ٹھیک، اچھا، علم سازی یونیورسٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں علم کریٹ ہوتا ہے، جو کالج میں پڑھایا جاتا ہے یا اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے یا ویسے، وہ کریٹ ہوتا ہے یونیورسٹیز، جامعات میں۔ صحیح، اب یہ اتنی بڑی بات ہے علم سازی کہ پھر جو علم ساز ہیں ان کا بھی ایک خاص معیار ہونا چاہیے، تبھی تو وہ کوالٹیٹیو نالج کریٹ ہوگا وہاں، صحیح، تبھی تو چیزیں آگے بڑھیں گی، نئی راہیں کھلیں گی۔ تو ہم جب ذکر کرتے ہیں تو مثالیں کون سی ہمارے ذہن میں آتی ہیں؟ ہارورڈ، صحیح، کیمبرج، آکسفورڈ، بالکل، آکسفورڈ، جارج ٹاؤن، ییل، اس طرح کی آتی ہیں صحیح، مثال۔ کبھی کراچی یونیورسٹی نہیں ذہن میں آتی ایسا ہی ہے، ہے، پنجاب یونیورسٹی بھی ذہن میں نہیں آتی، پہلا جو آپ کے ذہن میں آتا ہے ہارورڈ، صحیح، کیمبرج، آکسفورڈ۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک روایت چلی آ رہی ہے سینکڑوں سالوں کی کہ یہاں فلانا پروفیسر ہے، میں اس کا شاگرد تھا، صحیح، بالکل، پھر میں اس شاگرد کا شاگرد تھا، تو یہ ایک نسل در نسل سلسلہ جو ہے، مثلا بھٹو صاحب جو ہیں وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ لاسکی صاحب کے شاگرد تھے۔ صحیح، اب لاسکی کا نام جو جانتے ہیں وہ پھر جانتے ہیں کہ کیا چیز تھے وہ۔ تو یہ ایک فخر والی بات ہوتی تھی کہ یار فلانی یونیورسٹی میں، اچھا مشہور ہوتی تھی یونیورسٹیاں کہ وہ آدمی جو ہے وہ وہاں ہے، تو لوگ وہاں کرتے تھے۔ اس کرائیٹیریا پہ اگر ہم پاکستان کی یونیورسٹیاں دیکھتے ہیں تو میں اپنے بچے کو کیا مثال دوں کہ یار فلانی یونیورسٹی میں تم ہسٹری کرنا چاہتے ہو نا، وہاں دانی صاحب ہیں یا کوئی اور ہے اس لیول کا۔ اب رول ماڈل یا وہ جو مثال ہے کہ بھئی وہاں چلے جاؤ، وہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ جیسے ملک صاحب نے فرمایا، ایک ٹریجڈی تو خیر ہمارے ہاں 74 سال سے صحیح، ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن واقعی پرویز مشرف کے زمانے میں ایک ٹریجڈی ہوئی کہ یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا، صحیح، عطاء الرحمن صاحب بہت بڑا نام ہے اور بہت شفقت سے ہمیشہ پیش آتے ہیں، لیکن انہوں نے بنیاد رکھی کہ انڈسٹریل پیمانے پہ پی ایچ ڈیز پروڈیوس کرنا، ریسرچ کا فروغ نہیں، پی ایچ ڈیز پروڈیوس کرنا، اور پھر اس کے لیے انہوں نے انسینٹیو رکھے کہ جی آپ کو ایکسٹرا الاؤنس ملے گا صحیح، اگر آپ ایم فل کرو گے، اب پی ایچ ڈی کرو گے۔ دیکھو پی ایچ ڈی جو ہے وہ کبھی پیسے کے لالچ میں نہیں ہوتا، ورنہ وہ اس کی کوالٹی الگ ہوتی ہے۔ صحیح، بالکل، اگر میں جنونی ہوں، اگر میں کچھ میرا خیال ہے کہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں، اگر میں آدھا پاگل ہوں تب جا کے میں کچھ پروڈیوس کروں گا اس پی ایچ ڈی کو ایز اے ٹول استعمال کر کے۔ لیکن اگر میں پی ایچ ڈی صرف اس لیے کر رہا ہوں یار میرا 1500 روپے بڑھ جائے گا، 2500 بڑھ جائے گا، ایک انکریمنٹ لگ جائے گا، تو اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ اچھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر شارٹ کٹس کریٹ ہونے شروع ہو گئے کہ بھئی ڈگری تو لینی ہے، ڈاکٹر تو اپنے نام کے ساتھ لگانا ہے، تو پھر جو جرنلز جن میں کہ وہ چھپنا ہوتا ہے، جو سپروائزرز کہ جنہیں وہ اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ تھیسس کی کوالٹی کیا ہے،
سارا سسٹم کریٹ کیا گیا. صحیح بالکل. اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ ٹرائل بائی فائر, مطلب پی ایچ ڈی کا تھیسس ملک صاحب کوئی مذاق تو نہیں ہوتا تھا, صحیح. ٹرائل بائی فائر کے جوری بیٹھی ہوئی ہے, میں نہیں جانتا کہ ان میں کون کون ہے, میں نے صرف نام سنے ہوئے, اور ان کا اس یونیورسٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی کسی کے رشتہ دار نہیں ہے. وہ آ کے میرے ساتھ وہ ایک صفاقی کے ساتھ ایک پوسٹ مارٹم کریں گے صرف یہ جاننے کے لیے کہ میں نے کتنا سیکھا یا میں کتنا سکھا سکتا ہوں. اور اس میں 100 میں سے 10 15 20 یہ کلیئر ہوتے تھے, باقی نہیں ہوتے تو انہیں کہہ دیتے تھے جی اس میں یہ کر لیں, یہ کر لیں. اب یہ ہے کہ میں اگر نہیں یہ مقالہ لکھ سکتا اور سبک سید اس کا اہل ہے تو میں اسے پیسے دوں گا کہ یار تو میرے لیے یہ کام کر دے. اچھا, اور پھر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ فلاں فلاں جرنل جو ہے, فلاں فلاں پروفیسر جو ہے, فلاں فلاں جو گائیڈ ہے اس کے فلانا جاننے والا ہے, تو وہ سپروائزر ہو جائے گا اور وہ تھیسس کی اسیسمنٹ کی کمیٹی بن جائے گی. پورا ایک ریکٹ ہے. صحیح. تو اس کے نتیجے میں انڈسٹریل پیمانے پہ ماشاءاللہ بہت پی ایچ ڈیز وغیرہ ہوئے, لیکن جو ایک ٹھوس علم سازی ہوتی ہے اس کی کیا صورت ہے. اچھا, پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیاں سروائیو کر ہی نہیں سکتی اگر اس میں کسی بھی سبجیکٹ پہ, سائنٹیفک ہو, ہیومینٹی سے تعلق ہو, میں کھل کے بلا خوف و خطر کوئی بھی سوال نہ اٹھا سکوں. صحیح بالکل. اس چار دیواری کے اندر, اس کلاس روم کے اندر, اور وہ بحث اس کلاس روم کی امانت ہوتی ہے. صحیح. لیکن اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار میں یہ سوال کروں یا نہ کروں, اس سبجیکٹ پہ میں کوئی مختلف بات کرتا ہوں تو کیا ہوگا, نہیں ہوگا, وہاں آپ نے جو علم کا پودا ہے اس پہ گرم پانی ڈال دیا. اب اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ درخت بنے گا, وہ امپاسبل ہے. یہ جو آکسفورڈ, ہارورڈ وغیرہ کے ہم نام لیتے ہیں, یہ کیوں ہیں؟ وہاں کھل کے بحث ہوتی ہے. مجھے جو کہنا ہے میں کہوں گا, ملک صاحب کو جو اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ دینا دیں گے, مطلب تلخیاں بھی ہو جاتی ہیں, دھواں دھاری. اچھا, وہ دھواں دھاری علم کے لیے بہت ہی صحت مند چیز ہے, اسی سے تو نئی چیزیں کریٹ ہوں گی. وہ ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے. اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ ٹیچر جو جرنل کنسنسس ہے سوسائٹی میں یا ریاست کی سطح پہ, اس سے الگ کسی چیز کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ڈرتا ہے, ایون اس طرف, اس سبجیکٹ کی طرف جاتے ہوئے ڈرتا ہے. تو جہاں یہ صورتحال ہو وہاں علم سازی کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ٹاپ 500 یونیورسٹیز, مختلف ادارے ہیں دنیا میں, کچھ اچھے ادارے ہیں جو اچھی لسٹ بناتے ہیں, کچھ جو ہے کاروباری کنسنٹریشن کے ساتھ بناتے ہیں. جو بھی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں پاکستان میں الحمدللہ اس وقت 200 سے زائد سرکاری اور نجی یونیورسٹیاں ہیں. صحیح بالکل. ٹھیک ہے. کبھی تو میں ٹاپ 100 کی نہیں بات کر رہا, میں آپ سے ٹاپ 200 کی بھی فرمائش نہیں کر رہا. ٹاپ 500 میں کبھی تو ایسا ہو کہ 22 کروڑ کا یہ ملک, جس کی ایک بر صغیر کے حوالے سے سائنس کی, ہیومینٹیز کی, فلسفی کی, مذہبیات کی ایک طویل تاریخ ہے اور اس میں بہت ستارے ہیں, اس اثاثے کے موجودگی میں ان ٹاپ 500 میں کسی یونیورسٹی کی, کسی فیکلٹی کے, کسی ایک شعبے کا نام ہی آ جائے. ہر 2-3 سال بعد ایک کوئی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, کوئی یونیورسٹی آ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے. کنسسٹنسی نہیں ہے. جبکہ ایران, ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے نا, ایران, ان کا بھی ظاہر ہے کہ علمی تسلسل تو ہے. صحیح بالکل. ایران میں ٹاپ 500 میں اینی ٹائم آپ کو 4 سے 6 یونیورسٹیاں ملیں گی. لیکن جس طریقے سے جستجو, علم, تحقیق, سوال کرنے کی جو ایک کلچر ہے,
وہ جگہ دلاتی ہے نا آپ صحیح، کو، بالکل۔ اور وہی پھر آپ کو رسک لینے پہ مجبور کرتی ہے۔ وہ جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ تو خواب ہے نا، پہلے خواب دیکھتا ہے پھر اس کی تعبیر کرتا ہے، صحیح، بالکل۔ وہ کلچر وہ بناتے ہیں، اور ہم یہ کلچر بناتے ہیں رٹ لو، محتاط رہو، فلاں فلاں سبجیکٹ نو گو ایریا ہے، اس کے علاوہ آپ اس میں بات نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ضیاء الحق کے زمانے میں جی۔ سائنٹیفک کانفرنس ہوئی تھی جس میں بین الاقوامی کروڑوں روپیہ خرچ ہوا تھا، پوری دنیا سے، سائنس عالم اسلام سے۔ میں ابھی وہ ریکال کر رہا تھا، ایک مقالہ تھا جنات سے بجلی کیسے پیدا کی جاتی ہے، کیا؟ جنات سے بجلی کے، یہ مقالہ تھا اس انٹرنیشنل کانفرنس میں یہاں اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ ایک مقالہ تھا سچائی کو سائنسی طور پہ کیسے ناپا جا سکتا، تو پھر تو یہی اسی طرح کی چیزیں پروڈیوس ہوں گی نا، بس ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا۔ اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جاری۔ مصعب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے بالکل جی نہیں چاہا کہ اس بات کو میں روکوں، کیونکہ اتنی امپورٹنٹ باتیں تھیں اور ہماری سوسائٹی سے اتنی ریلیٹ کرتی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں یہ طے کر لیا ہے کہ اپنی سوسائٹی کے جو بچے ہیں ان کے سروں پر مخصوص غلاف اور ٹوپیاں دولے شاہ کے اور ہم چوہے، دولے شاہ کے چوہے جو ہیں وہ ہم نے تیار کرنے ہیں۔ ناظرین میرا آپ تھوڑا سا سوچیں، ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم جو گفتگو کر رہے تھے بڑی فکر انگیز گفتگو کی وسعت اللہ خان صاحب نے بھی اور پروفیسر فتح محمد ملک صاحب نے بھی، اور آپ یقین مانیں کہ یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ آج تک جتنے سوال آپ کے ذہنوں میں یہ پیدا ہو رہے ہیں اور آپ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے بچے اتنا خرچہ کرواتے ہیں، نتیجہ کیوں نہیں دیتے، اور آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، ان پر اتنا خرچہ ہوتا ہے اور نتیجے کے طور پر یہ کچھ سامنے نہیں آتے۔ ملک صاحب عجیب سے ایک بات آپ کو شیئر کروں، جی۔ واٹس ایپ پر ایک گروپ بنا ہوا ہے، اس میں خیبر پختونخوا کے کئی لوگ ہیں اچھا۔ جنہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور وہ اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، میں تعداد آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جابز نہیں مل رہی۔ اچھا۔ یعنی پی ایچ ڈی کر رہی ہے، ان جاب نہیں مل رہی، انہوں نے گروپ میڈیا کے لوگوں کے لیے بنایا کہ ہماری جابز کے لیے کوئی بات کریں آپ۔ یعنی تحقیق کرنے کے بعد تحقیق و تحقیر، تحقیق و تحقیر، بہت اچھا، بہت اچھا۔ ہاں یہ ساتھ چل رہے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ وسعت صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو ٹوپیاں پہنا دی ہیں، شاہ دولے کے چوہے ہم بنانا چاہ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ تازہ ہوا جب آپ ان وجود کے اندر نہیں داخل ہونے دیں گے، کوئی آپ آزادی نہیں دیں گے، تو یونیورسٹیاں کیسے پروان چڑھیں گی؟ آپ تو ساری زندگی یونیورسٹیوں میں رہے، بڑے اہم عہدوں پر، مسئلہ کہاں پر ہے؟ آپ کے اس سوال سے پہلے وسعت اللہ خان صاحب کی گفتگو سے مجھے دو واقعات یاد آئے۔ اچھا۔ ایک واقعہ وہ ہے کہ جب میں اقبال چیئر تھا حیدرآباد یونیورسٹی میں، جی جی، تو میری ٹرم ختم ہوئی تو میرے ایک عزیز دوست اور بہت اچھے انٹرنیشنل ریلیشنز کے استاد، انہیں اقبال چیئر کے لیے پرپوز کیا گیا۔ اچھا تو یونیورسٹی ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا۔ تو سفیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم وہاں رہے ہو اتنا عرصہ، تو مجھ پہ پریشر ہے کہ اس آدمی کو ایکسیپٹ کرانا، اچھا، تو مدد کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں۔ میں ملا تو کہنے لگے بھائی دنیا بھر میں ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ ڈاکٹر اے ایچ دانی جو ہیں وہ آرکیالوجی کے پروفیسر ہیں۔ صحیح، بالکل۔ تو یہ جو پروفیسر یہاں نامینیٹ کیا گیا ہے یہ آئی آر کا ہے، اور اس کے تھیسس کے گائیڈ دانی صاحب سے، تو اس لیے ہمیں قابل قبول نہیں کہ یعنی دانی صاحب آرکیالوجی پہ ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا۔ صحیح، تو یہ انٹرنیشنل ریلیشن پالیٹکس، یہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے تو وہ کیسے سپروائزر بن سکتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ وہاں گائیڈ ملتا نہیں ہے ہماری یونیورسٹی میں۔ تو دانی صاحب جو ہیں وہ اس اعتبار سے موضوع ہیں کہ جہاں تک
ٹیکنیک کا تعلق ہے، ریسرچ کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. اچھا وہ گائیڈ کریں گے. صحیح. باقی وہ پھر اپنی صلاحیتوں پہ اور لوگوں سے مشورہ کر کے اہل علم سے. تو اس نے یہ کیا ہے، دانی صاحب کا جو یہاں گائیڈنس کا رول ہے وہ ہے صرف میتھڈالوجی سکھانے کا. صحیح. تو خیر انہیں قبول کر لیا گیا. اب اسی طرح کی وسعت اللہ خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا جس کا تعلق آزادی فکر و اظہار سے ہے. جی جی. جب میں کولمبیا یونیورسٹی میں نے جوائن کیا، پہلے دن آ کے تو صبح اٹھا دوسرے دن تو نیو یارک ٹائم پہ ایک بہت بڑا نمایاں مضمون ہمارے انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کا اچھا. حکومت کی پالیسی کے خلاف. یعنی اس قدر انہوں نے تلخی کے ساتھ اپنا تجزیہ پیش کیا ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا کے لیے ہماری موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہے وہ غلط ہے، گمراہ کن ہے، اس کے نتائج امریکہ کے لیے خطرناک ہوں. اچھا میں نے آتے ہی ان سے کہا کہ سر یہ آپ یہاں کولمبیا یونیورسٹی کے اس انسٹیٹیوٹ میں اس ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سربراہ ہیں اور آپ نے اتنا سخت حکومتی پالیسیوں پر کی تنقید آپ تو کر رہے ہیں. اس کا کیا ہے؟ اب مجھے اظہار کی آزادی ہے. صحیح. اور میں نے اپنی حکومت کی پالیسی کو خطرناک قرار دیا ہے اور میں اس سے پہلے اپنا سفیر بھی رہ چکا ہوں سری لنکا میں، تو میرے سارے تجربات ہیں ساؤتھ ایشیا کے. تو یہاں تو ہر ایک کو آزادی ہے. اچھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ود ان ویکس حکومت پالیسی بدل دی. اچھا یعنی آرٹیکل نے ایک پڑھے لکھے بندے کا تھا، اس کا تجربہ تھا تو وہ بدل گئی پالیسی، وہ ٹرانسلیٹ ہوا پالیسی میں. اچھا اب ہمارے ہاں آزادی اظہار نہیں ہے. اچھا جب بڑے لمبے عرصے تک آزادی اظہار نہیں ہوتا تو لوگ سوچنا ہی چھوڑ دیتے، آزادی فکر پہ چلی آتی ہے. تو آزادی فکر اور آزادی اظہار یہ کلید ہے علمی ترقی کی اور تخلیق کی اور تہذیب کی سربلندی اور سرسبزی شادابی کے لیے. صحیح. اچھا وہ بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں ان کے مقابلے میں جو ہمارے جو مذہبی مدارس ہیں وہ وہاں کھلم کھلا بحثیں ہوتی ہیں. صحیح بالکل. لیکن وہ کلاس روم کی حد تک تاکہ وہ ایک مسئلہ سلجھ جائے یا اس کی مبادیات سمجھ میں آ جائے. صحیح. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کاؤنٹر آرگومنٹ بھی وہ جی بالکل. لیکن یہ ہوتا ہے کہ نتیجے کے طور پر نتیجہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سارا علمی مباحثہ اس لیے کرنا ہے کہ اس نتیجے تک پہنچنا ہے تو اس لیے وہ سارا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وسیع صاحب آپ نے جو گفتگو کا پہلا حصہ تھا اس میں آپ نے بڑے چشم کشا حقائق بیان کیے اور بڑے پس منظر کے ساتھ وہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی مائیں اپنے بچوں کو ناشتہ تیار کروا رہی ہوں گی، انہیں یونیورسٹی کالج اسکول بھجوا رہی ہوں گی، تو وہ سب وہ بڑی پریشان ہو گئی ہوں گی کہ اگر یہ سارا کچھ ہونا ہے تو ہم یہ جو صبح سویرے اٹھ کے مشقت کاٹتی ہیں کیوں آخر. اور باپ بھی پریشان ہو رہا ہوگا آپ کی گفتگو سن کے کہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے تو میں اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہا ہوں جب نتیجہ نکلنا ہی نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے تاکہ جیسے انہوں نے کہا یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک آرٹیکل لکھا تو پالیسی چینج ہوگی، تو تاکہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں شاید وہ ہماری اس پلیٹ فارم سے کوئی بات ہو رہی ہے تو زیادہ امید تو نہیں ہے لیکن امید کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. تو کچھ بتائیں کہ حل کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ. ایک تو ہمیں حل تلاش کرنے کا اتنا شوق ہے محلول ہو جاتا مسئلہ سمجھ میں پورا آتا نہیں ہے حل لیکن ہم کہتے ہیں کہ سمجھ میں جتنا آیا اسی کا حل بتا دیں. تو یونیورسٹیوں میں ہر آدمی ایک ہی لیول کا ہے. نو میں ایسے بہت سارے سائنٹسٹ کو جانتا ہوں اور ہیومینٹیز کے ایکسپرٹس کو جانتا ہوں جو بیچارے وطن کی محبت میں کہ ان لوگوں کو بھی کچھ دے دیں آئرلینڈ سے اٹھ کے امریکہ سے اٹھ کے یہاں آئے. بالکل صحیح. لیکن یہاں چونکہ
جو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے کچھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، نہ جو اپنے شاگرد ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کے بارے میں سوچنا ہے، تو جو نیا بندہ آیا اسے انکریج نہیں کیا گیا، اس سے فیکلٹی اور انسیکیور ہو گئی، صحیح، اور سارا زور اس پہ ہوا کہ یہ بندہ آ تو گیا ہے، اس کو ذلیل کر کے واپس کیسے بھیجنا ہے. تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ کمال لوگ آئے، سیکریفائز کر کے اپنا کیریئر ویسٹ میں ہے، 2-3 کو تو میں بھی جانتا ہوں، وہ آئے اور 1 سال کے اندر ان کے ارد گرد ایسا تانا بانا بنا جاتا ہے، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مکڑیاں، صحیح، کہ وہ اس نے کہا یار میں کس کام کے لیے اگر آیا ان تھا؟ کا مقابلہ کر بھی لوں تو جو ماحول ہے اس میں کیسے سروائیو کروں گا، تو زیادہ تر واپس چلے گئے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ والدین جو ہیں ان کا بھی قصور ہے. بالکل. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مہنگی یونیورسٹی میں بچہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے تو پیسے دے دیا، اب بچہ جانے اور یونیورسٹی جانے، ہمیں چاہیے 4 لاکھ روپے فیس دے رہے ہیں تو ہمیں چاہیے افلاطون اور ارسطو بن جائے، تیار ہو جائے، ورنہ یونیورسٹی میں کھوٹ ہے. ان کی جو اپنی ذمہ داری ہے، بھئی تو کیا پڑھ رہا ہے، کتنا وقت پڑھ رہا ہے، گیجٹس پہ کتنا وقت صرف کر رہا ہے، تیرے جو دوست ہیں ان میں پڑھنے والے کتنے ہیں، کھلنڈرے کتنے ہیں. اب یہ ٹیچر یا یونیورسٹی کی ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے. والدین یہ سمجھتے ہیں جی میں نے بچوں کے بھاری فیس دے دی، اگر ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں جا رہا ہے اور ایک سٹیٹس سمبل والی جو صورتحال ہے وہ ہے، تو اب یہ یونیورسٹی کا کام ہے. ایسے نہیں ہوتا. نیوٹن کے سر پہ جو سیب گرا تھا وہ کسی ٹیچر نے نہیں گرایا تھا، اس کے سر پہ سیب گرا، نیوٹن نے سوچا کہ یہ سیب کیوں گرا. بالکل. تو اگر آپ کا جو بچہ ہے 4-5 گھنٹے یا 7-8 گھنٹے یونیورسٹی یا کالج میں رہتا ہے اور اس کے بعد جب وہ گھر آتا ہے تو بالکل ایک مختلف دنیا ہے جس میں پڑھنے لکھنے کا کوئی کام نہیں ہے، تو اس کے سر پہ اگر سیب بھی گرے گا تو وہ اسے دھو کے کھا جائے گا. یہ ہوگا. تو یہ جتنی ذمہ داری یونیورسٹی کی، فیکلٹی کی، ٹیچر کی ہے، اس سے ڈبل ذمہ داری ان کی ہے جنہوں نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے. اور ایک اور بات یہ بھی ہے نا جی کہ ہماری سوسائٹی میں بچوں کو سب سے اچھا بچہ وہ ہے کلاس روم میں جو سوال نہیں کرتا، سوال نہ کرے اور بالکل سر جھکا کے بیٹھتا ہے، وقت پہ آتا ہے، وقت پہ چلا جاتا ہے، ہوم ورک مکمل کرتا ہے، لیکن باقی کسی تحقیق، تخلیق اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ بچہ بھی بہت برا ہے کلاس روم میں کہ جو شرارتیں کرتا ہے، جو کھیل کود کرتا ہے. یعنی ہم نے ایک اچھے بچے کی جو تعریف بنائی ہوئی ہے، اس کے جو ڈل بچہ ہے نا وہ ہم سمجھتے ہیں سب سے اچھا بچہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا بچہ ہو بہت ہی مزہ آ جائے گا، نہ روتا ہے، نہ ہنستا ہے، نہ کھیلتا ہے، نہ کوئی اور کرتا ہے. حالانکہ حصول علم میں سعادت مندی اور فرما برداری یہ میرے خیال میں عیب ہے. جی جی صحیح، بالکل. آپ سوال جو بھی آپ کے ذہن میں، بچے کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے یار میں کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں، وہیں سے تو نیا علم پھوٹے گا. اور ایک اور بات بھی نا ملک صاحب، آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ بزرگوں کی غلطی کو پکڑنا یہ بھی غلطی ہے. تو جس معاشرے کے اندر یہ والی بات کی جائے کہ نہیں آپ کسی بڑے کی، مطلب ادب احترام اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ نا کہ اگر کسی ہم اپنے بزرگ کی کتاب میں سے کوئی ایسا نقطہ تلاش کر لیتے ہیں یا ہمیں مل جاتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں عقل و خرد کے معیار پر پورا نہیں اترتا، تو ہم اس پر بحث کرتے ہیں. تو ہمیں جو سکھایا جاتا ہے وہ ہم اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمیں گناہ کا بزرگان گرفتن خدا جی ہاں یہ کرتے ہیں. تو یہ جو مزاج ہے اسے ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے. ہاں، اس میں ایک بڑی رکاوٹ یہ آ گئی کہ ہم نے اپنا پرائمری سے لے کے تو سیکنڈری تک کا جو نصاب تعلیم ہے، نظام تعلیم ہے، وہ فارن فنڈڈ NGOs کے سامنے گروی رکھ دیا. صحیح. اچھا، نتیجہ یہ کہ ہمارے بچے اخلاقیات سے لے کر علم و ہنر کے جو بنیادی ہے عناصر، ان سے بے خبر رہ گئے ہیں. وہ نصاب اگر دیکھیں آپ تو لگتا ہے کہ وہ ہمیں بس ایک روبوٹ بنانے والا نصاب ہے
اس پہ اخلاقیات کا اور اس کا کوئی لمبا چوڑا عمل دخل نہیں ہے. صحیح. اچھا پھر یہ ہے کہ بھئی گھر کا جو ماحول ہے اور معاشرے کا محلے کا جو ماحول ہے اس میں علم کی کوئی اہمیت رہی نہیں ہمارے ہاں. افسوسناک بات ہے. نتیجہ یہ کہ اسی پہ انحصار کیا جائے جو ٹیکسٹ بک میں پڑھ کے بچہ یا لڑکا یا نوجوان آیا ہے. تو ٹیکسٹ بک جو ہے اس کے آس پاس علم پھیلا ہوا ہے بہت، تو اسے پڑھنے کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. خالی کوئی لوگ ہوں گے ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں آ رہے. تو پہلا کام تو یہ ہوگا کہ ہمیں بحیثیت قوم اپنا پرائمری سیکنڈری کا جو نصاب تعلیم ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لینا ہوگا، اور اپنی جو تہذیبی اور دینی اور سیاسی روایات چلی آ رہی ہیں ان کے مطابق اسے ڈالنا ہوگا. اگر وہ این جی اوز کے ذمہ رہے گا تو این جی اوز جس کا کھاتی ہیں اسی کا گاتی لگاتی ہے. تو یہ میری نظر میں یہ بنیادی بات ہے. پھر اس کے علاوہ والدین کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ اچھے کپڑے سلوا دیں بچوں کو، یونیفارم دے دیں اور پہنچا دیں اور لے آئیں. جب گھر آ جائیں تب بھی تعلیم اور تربیت کا ہونا چاہیے. آپ کو گھر میں اپنا بھی ایک کریکٹر رکھنا ہوگا تاکہ آپ کے بچے وہاں سے لرن کر سکیں. اور ایکسٹرا کریکولم جسے کہتے ہیں وہ تو ایک طرح سے غائب ہی ہو گئی ہے. کوئی بچہ ہوگا کہ جو غیر نصابی کتابیں بھی پڑھتا ہو اور یہ شوق رکھتا ہو. صحیح. یہ بڑا اہم ہے. وصی صاحب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں عموماً یہاں پر یہ گفتگو کی جاتی ہے اور بڑا سادہ سے حل دیے جاتے ہیں کہ پورے ملک کا ایک جیسا نصاب کر دیا جائے تو نتیجے کے طور پر ایک شاندار قوم وجود میں آ جائے گی. یہ کبھی کہا جاتا ہے جی کہ یونیورسٹیاں یہی چیزیں پڑھائیں اور مدارس یہی چیزیں پڑھائیں، نتیجے کے طور پر ہم ایک بڑی شاندار قوم بن جائیں گے. اور اس طرح کی باتیں زیادہ ہمارے سامنے آتی ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں یہ اصل میں سوسائٹی کے اندر ایک خاص قسم کا ذہن پیدا کر رہے ہیں. یہ تعلیمی ادارے ہیں یہ کلرک پیدا کرنے کے لیے ہیں، یہ باس پیدا کرنے کے لیے ہیں، یہ ایک خاص ذہن کے لوگ پیدا کرنے کے لیے. جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو کنفیوژن تو اصل میں سوسائٹی کے اندر آپ نے پیدا کر دی. وہاں پہ حل آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ ہر مسئلے کے اوپر ایک قومی اجلاس بلاتے ہیں. قومی سلامتی کا ایشو ہے تو قومی سلامتی کا اجلاس بلاتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان کے یونیورسٹیز کے اندر پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ جو باہر سے بڑی محبت سے پاکستان آتے ہیں، ان لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی قومی تعلیمی پالیسی بنائی جائے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ، کیونکہ بچے کن ذہن تو نہیں ہے نا جی، بچے تو ہمارے جیسے باقی دنیا کے بچے اسی طرح کے بچے ہیں. فریم جو آپ دیتے ہیں وہ بچے اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. کیا ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس طرح کا اقدام کیا جائے؟ ہو سکتا ہے، اور خواب دیکھنے پہ بھی کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی خواب دیکھ سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ کے زمانے میں تو خیر یہ زیادہ ہوگا کہ اسکول میں اور کالج میں جتنا یہ دیکھا جاتا تھا کہ بچہ پڑھائی میں تیز ہے، ذہین ہے، کوئی نئی بات کر سکتا ہے، اتنی ہی توجہ ٹیچر کی اس پہ بھی ہوتا تھا کہ اس کا مینرزم کیا ہے. جی صحیح، بالکل. یہ گھر کی تربیت کی کیا صورتحال ہے. اور پھر یہ کہ جہاں کمی بیشی ہوتی تھی تو وہ ڈانٹتا بھی تھا. ہمارے زمانے تو ڈنڈا بھی چلتا تھا. ناخن نہیں کاٹے، نہا کے نہیں آئے، کپڑے نہیں استری کیے، جوتے کیسے پہنے ہوئے، کل شام کو آوارہ گردی کہاں کر رہے تھے. یہ سارا ایک انڈائریکٹ وہ ہوتا تھا، تعلیم ہوتی تھی کہ آپ کو انسان کا بچہ بنایا جائے، جو بیسک مینرزم ہے وہ سکھایا جائے. وہ رفتہ رفتہ جو ہے رواج ختم ہو گیا. وہ ختم اس لیے ہو گیا کہ اب میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ میں بھاری فیسیں دے کے کسی اسکول میں بھیجتا ہوں. صحیح. اچھا وہاں جو ٹیچر ہے وہ جو 30 کی کلاس کو پڑھا رہا ہے اس کی اپنی تنخواہ اس 30 میں سے
ایک بچے کی فیس سے بھی کم ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ کیوں انٹرسٹ لے گا؟ وہ تو اپنے آورز پورے کرے گا نا، وہ تو اپنا آج یہ لیسن پڑھا دیا، آج فلانا لیسن پڑھا دیا۔ وہ جو ٹیچر اور بچے کا رشتہ ہوتا تھا کہ جی وہ اسکول کے بعد بھی ایکسٹرا کلاسیں لے رہا ہے، ایسے ہی لے رہا ہے، ایسے ہی بالکل مفت۔ یا یہ کہ اسمبلی سے پہلے آ جاؤ صبح 7 بجے، اور جو نہیں آتا تھا اس کی پٹائی ہوتی تھی کہ تو کیوں نہیں آیا ہے، اور گھر پہ آ کے تو پڑھنا چاہے گھر پہ آ کے پڑھ لے۔ راستے میں استاد جا رہا ہے، کھڑا کر کے اس نے پوچھ لیا بچے نے کہ جی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نے وہیں سمجھانا شروع کر دیا۔ تو یہ تھا ایک ٹوٹل ریلیشن شپ، صحیح۔ اور اس کی وجہ سے پھر ہم جو آج کہتے ہیں جی ہمارا تو فلانا بھی آدمی تھا، بڑا آدمی، وہ بڑا آدمی اس ماحول نے بنایا تھا۔ صحیح۔ آج ہم نو ڈاؤٹ کہ پہلے سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ مینرزم والا لنک ٹوٹ گیا ہے، اس لیے وہ شفاق میٹیریلسٹک پڑھے لکھے روبوٹ پیدا ہو رہے ہیں۔ صحیح بالکل۔ اگر مینرزم ہوتا تو اس بات کا 10% امکان تھا کہ وہ جو ڈاکٹر ہے، جب وہ ڈاکٹر بنے گا وہ بچہ، تو وہ فیس تو لے گا، لیکن جو فیس دینے کے قابل نہیں ہے ان سے فیس نہیں لے گا۔ یہ جو انجینئر بنے گا کوئی بچہ، تو وہ ہو سکتا ہے کہ رشوت بھی لے، لیکن وہ جو سٹرکچر بنا رہا ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اس مینرزم کی وجہ سے جو اس نے اسکول یا کالج میں سیکھا ہوگا۔ اب یہ چیز مائنس ہے، لہٰذا آپ جو بھی کر رہے ہیں بلا جھجک کر رہے ہیں، تو وہ چیز جو کہ انڈائریکٹلی آپ کو انسان بناتی تھی، اس کے مائنس ہونے سے آپ ایک شفاق آدمی کے طور پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی ایسے لوگوں سے بھرتی جا رہی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ وزیر صاحب، یہ بڑی فکر انگیز باتیں ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ صبح صبح جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں ان ساری باتوں کو، اور یہی اصل میں صبح کی باتیں نہیں ہیں، ہاں یہ صبح کی، یہ ہر وقت کی باتیں ہیں، اور اس پر اگر غور کیا جائے تو ہم بہت سی جو چیزیں ہیں ان کو ہم لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ غور و فکر کے بغیر کوئی بھی چیز ہم آگے اگلا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ بنیادی مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے، اور وزیر صاحب نے جو بات کہی کہ ہم پورا مسئلہ سمجھے بغیر آدھا مسئلہ اور آدھا حل، اور ہم اکتا جاتے ہیں نا جو ڈیپ کسی لرننگ کی اس بارے میں، ہم کیونکہ ہم سمجھتے کہ یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، اور اگر مسئلہ میرا ہے بھی ہے تو پورا حل کیوں سوچوں، ہم فوری طور پر تیزی کے عادی ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ بٹ وہ جیسے ہمارے ہاں وہ بات کی جائے چٹ منگنی پٹ بیا، اور پھر کیا ہے شرط طلاق بھی ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ بہت شکریہ آپ کا وصی صاحب، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا، اور ناظرین یہ جو باتیں ہم یہاں کرتے ہیں صبح، یہ بنیادی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹاک آف دی ٹاؤن بن جائیں، یہ آپ کے گھروں میں ڈسکس ہوں، آپ کے اسکولوں میں، کالجز میں، آفیسز میں، اور جب ہم ان موضوعات پہ بات کریں گے آپ یقین مانیے کہ ہم کسی حل کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ جب ہم اپنے مسئلے کو سنجیدہ مسئلہ سمجھیں گے تو پھر سنجیدگی کے ساتھ اس کا حل بھی سوچیں گے، اور اگر ہم اپنے مسائل کو لات مارتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ میں نہیں کروں گا، کل کوئی اور کر لے گا، تو کسی اور نے آ کے نہیں کرنا، اب کسی پیغمبر نے بھی نہیں آنا، اب جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔